نیا جو ایک سیاسی اتحاد بن رہا ہے استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان، تارڑ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، آپ نے اس پہ موقف سنا۔ پنچوتا صاحب، یہ جو بھی سارے معاملات ہو رہے ہیں، وہ ایک تو وہ فرما رہے ہیں کہ اس معاملے میں عمران خان صاحب کا نام اس میں بھی آنا چاہیے، یہ جو شوگر کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی ڈلنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ آج ایک کیس کے اندر فرد جرم بھی عائد ہو گئی خان صاحب کے اوپر۔ 9 مئی کے اندر ایک اور حملہ کیس جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ گرفتاری اب ڈال دی گئی۔ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، خان صاحب کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور آپ لوگ صرف آرٹیکلز لکھ رہے ہیں اکانومسٹ کے، اس سے معاملات حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ اگر معاملہ حل کرنا ہو نا جی، تو پھر آپ سرنڈر کر دیں اور کہہ دیں کہ میں ایبسولوٹلی ناٹ والا بھی معاملہ واپس لے لیتا ہوں۔ میں امریکہ کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ جیسے سارے باقی ملے ہوئے ہیں ڈیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں اور مجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن جب آپ اپنی خودداری، اپنی غیرت کے اوپر ڈٹے رہیں گے تو پھر آپ کے اوپر اس طرح کی چیزیں آئیں گی۔ اور خان صاحب کو بڑا واضح پتہ ہے کہ یہ انہوں نے 12 نئے مقدمات میں نامزد کیا ہے نا۔ میں اکثر جب یہ FIR ہوئی تھی نا کوئٹہ میں، تو میں نے بتایا کہ وہ اس طرح سے آپ کے اوپر FIR ہوئی تو ہنسنے لگ پڑے۔ اچھا، تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ باہر پولیس آ گئی، آپ فرما رہے ہو جی، لیکن ایک سینئر صحافی نے ایک خبر دی ہے، جاوید چودھری صاحب نے، کہ عمران خان صاحب کل عدالتی کارروائی کے دوران عدالت میں رو پڑے۔ انہوں نے کہا وہ رو۔ دیکھیں، جاوید چودھری صاحب کا میں نے وہ دیکھا ہے کلپ، پتنی ان کو کس نے بھیجی ہے خبر، کس نے کہا ہے، یا کیوں خود سے انہوں نے کچھ بات اس طرح کی تخلیق کی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ویڈیوز، کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، وہ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اور ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ باقی تمام وکلاء اور ہر بندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اگر وہ اس طرح سے گھبرائے ہوتے تو آج وہ کالم کو بھی نہ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے، آج وہ یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ میں جو ہے ڈٹ کے کھڑا ہوں، وہ بلکہ کہہ رہے ہوتے کہ مجھے کسی طریقے سے باہر نکالو۔ کوئی آپ نے ایسی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کرو؟ جب الیکشن کمیشن گیا ہے توہین عدالت کی کارروائی کرنے کے لیے، انہوں نے کہا مجھے کہ آپ انہیں کہو کہ یہ 3 باتوں کے اوپر حلف دے دیں۔ اگر الیکشن کمیشن نیوٹرل ہے، اگر الیکشن کمیشن اوپر سے ڈائریکشن نہیں لیتا، اگر نگران حکومت جو ہے وہ نیوٹرل ہے، تو میں معافی مانگ لوں گا۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس طرح کی جب صورتحال ہو تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا جو یہ بتا رہے ہیں کہ روئے ہوں گے اور اس طرح کا کیا ہوگا؟ اور وہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے وہاں پہ الیکشن کمیشن کے لوگوں کو ڈانٹا بھی تھا اور غصہ بھی ہوئے تھے، آرٹیکل 6 کی بھی بات ہوئی تھی۔ نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو بات کی گئی ہے نا، اس سے پہلے بھی جب JIT کے سامنے ہم پیش ہوئے تھے لاہور میں، تو JIT نے بھی اسی طرح کی ایک من گھڑت جو ہے وہ رپورٹ سامنے لائے تھے۔ وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے جناب JIT کے ممبران کو دھمکیاں دی ہیں۔ ہم ساتھ موجود تھے، گواہی دیتا ہوں میں، نہ اس وقت کوئی دھمکیاں دی تھی نہ اب۔ دیکھیں، اگر وہ یہ کہیں کہ آپ نے الیکشن جو ہیں وہ آپ نے 90 ڈیز کے اندر کروانے تھے، اور سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا، بلکہ فیصلے کے اندر لکھا تھا جس میں جو ہے جہانگیری صاحب کا نوٹ تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنہوں نے آئین کو توڑا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات اگر کی گئی ہے تو کیا اس کے اوپر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو مار دوں گا یا نکال دوں گا یا کارروائی کروں گا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ من گھڑت ایک قائم چلائی گئی ہے۔ دوسری یہ چیز جو کہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ بنایا گیا، وہ جینون بنایا گیا، انہوں نے جناب ایسے پیسے لیے اور ایسے جناب وہ بیچے۔ 95 لاکھ کا الزام ہے کہ 95 لاکھ کے انہوں نے گفٹ لیے، جو 58 گفٹ تھے، جو آج توشہ خانہ کیس جو نیب کے اندر چل رہا ہے، اور وہ جو تھے وہ انہوں نے 14 کروڑ کے جو تھے ان کی وہ ویلیو تھی۔ اچھا، ٹھیک ہے جی۔ اب بات یہ ہے، مجھے صرف ایک بات بتا دیں، عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ 1 گھنٹہ اگر بیٹھ جائے نا یہاں پر یہ کہے کہ میں یہ فنڈز اکٹھے کرنا چاہتا ہوں، اربوں روپے لوگ دے دیتے ہیں، کیا وہ 14 کروڑ کے لیے وہ اتنا چھوٹا لالچ کرے گا؟ جس کے پیچھے لوگ وہ کہتا ہے کہ میں نے بنانا ہے جی شوکت خانم، تو لوگ لائنیں لگا دیں کہ جناب ہم بنانے کے لیے تیار۔ ویسے وہ کہیں کہ میں نے تھوڑی سی یہ دلیل کمزور ہے، اس لیے کیونکہ میں نے بڑے بڑے رئیس زادوں کو نا بڑی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے زندگی میں دیکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے خان صاحب نے، کیونکہ یہ عدالت نے فیصلہ کرنا، میں نہیں کر رہا۔ دیکھیں، دلیل بڑی کمزور ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ یہ لے لیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کون سی پراپرٹی، کون سی فیکٹریاں، کون سے محلات، پارلیمنٹ لاجز کے اندر نا ارب پتی یہ سیاستدان ٹھہرے ہوتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ ارب پتی ہزاروں روپے کے بل نہیں پے کرتے۔ سر ان کے دیکھیں نا، ان کی ملیں بھی ہیں، ان کی فیکٹریاں بھی ہیں، ان کے اپارٹمنٹس بھی ہیں، لیکن آج بھی انہوں نے رسیدیں نہیں دیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بری ہو چکے ہیں۔ نیب نے کیس بنایا، نیب نے جا کر ان کے حق میں بیان دیا ہے، ان کے ساتھ مل کر بیان دیا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کی گرفتاری کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بری ہوئے ہیں۔ بتائیں کیسے بری ہو گئے؟ ٹھیک۔
اور یہ جو کہانی بنائی جا رہی ہے نا کہ عمران خان کے اوپر یہ سارے اس نے کام کیے، اس نے جناب عدت کے دوران نکاح کیا، فلاں کیا، صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کہ اس کا ووٹ بینک گرے، صرف اور صرف اس کے اوپر مورلی اس کے اوپر کرنے کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ہے نا اس کا ورکر جو ہے سپورٹر ڈاؤن ہو، لیکن وہ ہو نہیں رہا۔ یہ سیاست کے اندر ہم نے یہی دیکھا ہے، جب بات دوسرے کے اوپر ہوتی ہے نا تو ہر چیز نیست و نابود کر دی جاتی ہے۔ مریم نواز کے کمرے کا دروازہ جب توڑا گیا، پاکستان تحریک انصاف نے جسٹیفائی کیا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، قانون کے مطابق ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ مریم نواز کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا گیا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، قانون کے مطابق ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب بات اپنے اوپر آتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے سے زیادتی ہوتی ہے، اینڈ دس از وائس ورسا۔ آج وہ دیکھیں نا، آج تارڑ صاحب جو ہیں وہ عدت میں نکاح کی بھی بات کر رہے ہیں، اور بھی میں دیگر چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، لیکن ہر قسم کی الزام تراشی ہو رہی۔ تو سر یہ فیصلہ کس طرح ہوگا کہ ان میں سے صحیح کون کہہ رہا ہے غلط کون کہہ رہا ہے؟ عوام تو کنفیوز ہو جاتی ہے پھر۔ دیکھیں آبویسلی عوام نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ اب کسی پہ الزام لگ رہا ہے، مثال کے طور پہ یہ عدت والا انہوں نے ذکر بھی کیا، یہ ایک منفرد نوعیت کا کیس ہے، ہم نے اپنی سیاسی نوعیت میں نہیں دیکھا کہ سیاست کے اندر اس نوعیت کا کوئی کیس آیا ہو۔ اسی کیس کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں، اس میں جو بھی گواہی دینے جاتا ہے وہ منہ چھپا کے جاتا ہے، منہ چھپا کے واپس آتا ہے۔ اب مبینہ طور پہ غیر شرعی کام جس نے کیا ہے اور اس کے خلاف جو گواہی دینے آ رہے ہیں وہ چھپ کے آ رہے ہیں، منہ چھپا کے جا رہے ہیں، شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا لینا کہ پھر یہ ایک سیاست ہے، اس کے اندر ایک یہ ساری چیزیں۔ باقی یہ ہے کہ کس کے دور میں کیا ہوا۔ پچھلے دور حکومت کے اندر بھی بہت ساری چیزیں تھیں، اس کو کہا جاتا تھا کہ جناب ہمیں تو کہیں اور سے فائل آتی تھی اور ہم یہ کر دیتے تھے اور نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، پر اس وقت آپ کی ذمہ داری تھی، چاہے وہ تحریک انصاف والے تھے، جب آپ حکومت میں تھے، آپ کی حکومت میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، چاہے مریم بی بی کے ساتھ ہو، تارڑ صاحب کے ساتھ ہو، کسی اور کے ساتھ ہو، اب آپ اپنے ہاتھ نہیں جھاڑ سکتے۔ اسی طرح آج کل قاضی فائز صاحب کے خلاف جو ریفرنس ہے اس سے بھی ہاتھ جھاڑ دیا، انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا بھائی، یہ کوئی اور کر رہا تھا، ہم نہیں کر رہے۔ پر اس وقت کہتے تو زیادہ وزن ہوتا نا، پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو فروغ نسیم صاحب اس وقت جو کابینہ میں بیٹھ کے کہتے تھے نہیں کریں، آج وہ کہاں پہ کھڑے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ بھی سب کو پتا ہے نا، وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ پر اینی وے میرے خیال میں جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے وہ درست نہیں ہے، اور یہ سارے سیاستدانوں کو خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ان کے ساتھ ویسے آپ نے جو اینگل دیا نا، میں اس پہ تارڑ صاحب سے ایک سوال سر اور بھی میری طرف سے ایڈ کر لیجیے گا کہ بی ایم ڈبلیو گاڑی جو ہے وہ کیا 5 لاکھ کی آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو مجھے بھی ایک لے کر دیں، اور جو قانونی طور پر لی نہیں جا سکتی، توشہ سے لی نہیں جا سکتی، وہ کس قانون کے تحت لی گئی، اور کیا 5 لاکھ میں آتی ہے تو مجھے بھی چاہیے۔ تو وہ بیانہ دیا ہو توشہ خانہ کو۔ تارڑ صاحب جواب دیں گے۔ تارڑ صاحب آپ نے سن لیا ہوگا سوال۔ جی، جس بی ایم ڈبلیو میں آج کل بشرا بی بی پھرتی ہیں، جو بلٹ پروف بی ایم ڈبلیو ہے، وہ کس کی ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں آن ایئر عوام کو؟ آپ گالیاں دیتے ہیں حکومت کو، مجھے بتا۔ آپ بتائیں، آپ بی ایم ڈبلیو بلٹ پروف گاڑی میں بشرا بی بی گھومتی ہے؟ بشرا بی بی جس میں بیٹھتی ہے وہ کس کی ہے؟ کس کی ہے سر؟ نہیں بھائی، پہلے اس کا جواب لے لیں تو پھر میں بتاتا ہوں نا، پہلے اپنا جواب تو دیں۔ آپ دونوں اپنی بی ایم ڈبلیو کا جواب دیں، اپنی بی ایم ڈبلیو کا جواب دیں۔ جی تارڑ صاحب پہلے آپ جواب دیں۔ سر بات یہ ہے، جو توشہ خانہ سے ایک تو وہ بی ایم ڈبلیو نہیں تھی، جو گاڑی لی گئی تھی 5 لاکھ اس کی قیمت قطعاً ادا نہیں کی گئی، جو اس کی ویلیو لگی تھی اس کے مطابق وہ ویلیو ادا کی گئی، اور وہ استعمال میں ہے، وہ کھڑی بھی استعمال بھی نہیں کی، وہ بلیک مارکیٹ میں نہیں بیچی۔ ایک منٹ، تارڑ صاحب کون سی گاڑی تھی؟ کون سی گاڑی تھی؟ یہ مجھے گاڑی کا علم نہیں ہے، گاڑی تھی، وہ لی گئی، اس کی قیمت ادا کی گئی۔ یہ 5 لاکھ والی تو ایک مذاق والی بات ہے نا، 5 لاکھ قطر اس کی قیمت نہیں تھی، مگر یہ ضرور بتا دیں۔ تارڑ صاحب آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ بی ایم ڈبلیو نہیں تھی، پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کون سی تھی؟ وہ گاڑی تھی جو کسی اور ملک سے تحفے میں آئی تھی، پرانی سوزوکی ویگنار تھی۔ سوزوکی ویگنار کوئی سکتی ہے جی، کون سی؟ آلٹو ہو سکتی ہے نا، ویگنار آپ کہہ رہے ہیں، آلٹو ہو سکتی ہے۔ اچھا آلٹو ہو سکتی ہے۔ سیریسلی وہ تارڑ صاحب نہ کریں، تارڑ صاحب وہ دے کے وہ موٹر سائیکل لے لیے، نہیں اینا کہنا چنچی رکشہ ہے ایسی، مطلب یہ اس طرح کی بات ہے۔ اگر سیریسلی میرے خیال میں مرسیڈیز گاڑی تھی میرے خیال میں، قانون کے مطابق قیمت تھی، وہ ادا کی اور وہ کھڑی بھی ہے۔ پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ کسی چیز کو انڈر ویلیو کر کے اسے منافع نہیں کمایا گیا، اس کو بلیک مارکیٹ میں نہیں بیچا گیا۔ اب یہ فرما دیں کہ پیرنی صاحبہ آج کل کس بی ایم ڈبلیو میں جاتی ہے؟